اور منہ سے چیخ نکل جائے تو اندھیری قبر میں کیا ہوگا؟ کہ عقل بالکل سلامت ہوگی، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے گویا زندہ ہی کسی نے قبر میں گار ڈالا ہے۔ اب نہ جانے، اب نہ جان نکلتی ہے، نہ ہی بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، گناہوں کی وجہ سے اگر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو قبر کے تنگرے میں آ کر کون بچائے گا؟ کون تسلی دے گا؟ آہ آہ آہ، اے بلی کی میاں سن کر گھبرا جانے والوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اگر تم نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو تو وہ طرح طرح کے درندوں کے گھیرے میں ہے، مثلا غصہ، شہوت، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ۔ اور اگر تم گناہوں کہ نظر نہ آنے والے ان درندوں سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل ہو کر گناہ کرتے ہو تو یہ درندے تمہیں کاٹتے اور نوچتے ہیں، اگرچہ فی الحال وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، مگر مرنے کے بعد قبر میں پردہ اٹھ جائے گا اور تم ان درندوں کو دیکھ لو گے۔ ہاں ہاں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ گناہوں نے بچھوؤں اور سانپوں وغیرہ کی شکلوں میں قبر میں تمہیں گھیر رکھا ہے۔ یقین مانو یہ بری خصلتیں در حقیقت خوفناک درندے ہیں جو اس وقت بھی تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کی بھیانک شکلیں تمہیں قبر میں نظر آئیں گی۔ ان درندوں کو اپنی موت سے پہلے ہی مار ڈالو، یعنی گناہ چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو اچھی طرح جان لو وہ گناہوں کے درندے اس وقت بھی تمہارے دل کو کاٹ اور نوچ رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخت غفلت کا دور ہے، صرف دنیاوی علوم و فنون ہی سیکھنے پر زور اور خوب دولت کماؤ کا ہر طرف شور ہے۔ علم دین حاصل کرنے، نمازیں پڑھنے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار رہی، چہرہ، لباس، بلکہ تہذیب و تمدن سب میں کفار کی نقالی کا ذہن ہے۔ خدا کی قسم، ہر وقت فضول بک بک اور گناہوں کی کثرت انتہائی تباہ کن ہے۔ زیادہ بولتے چلے جانے سے بسا اوقات زبان سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں، مگر بولنے والے کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اب تو کم ہی لوگوں کو ایمان کی حفاظت کا ذہن رہ گیا۔ اللہ عز و جل نہ کرے نافرمانیوں کے باعث اگر ایمان برباد ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہوا تو واللہ باللہ تاللہ سخت بربادی ہوگی۔ جو کفر پر مرے گا اس کے عذاب قبر کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا چوپایا مسلط کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کے کوہان جیسے سر والا لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس خوفناک ہتھوڑے سے کافر کو قیامت تک مارتا اور کوٹتا رہے گا۔ تو کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ جناب اب تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، درست نہیں ہے یہ سوچ، غلط، بالکل غلط۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ آج ہی مجھے ایس ایم ایس آیا کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ مبلغین عاشقان رسول کینیا کے شہر نیروبی میں نیکی کی دعوت دے رہے تھے۔
ایک کافر غیر مسلم کو نیکی کی دعوت پیش کی، اسے ایمان لانے کی دعوت پیش کی، الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کتنی پیاری بات ہے، الحمدللہ۔ اس طرح دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے عاشقان رسول جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کے باہر علاقہ دورے کی ترکیب بناتے ہیں، ہفتے میں ایک دو اس طرح کے پیغامات موصول ہوتے ہیں کہ فلاں ملک میں کافر مسلمان ہو گیا، فلاں ملک میں کافر مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، مگر جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے۔ یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ بے نیاز ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بلند و بالا ہے، یہ اس کی بے نیازی ہے۔ کوئی کافر ایمان لے آتا ہے تو کوئی مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا آپ نے مرتد کے واقعات نہیں پڑھے جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر گئے، عقیدے بدل گئے، کفر بک دیا اور کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ کس نے کہہ دیا کہ ایک بار مسلمان ہو گئے بس ہو گئے؟ کیا مسلمان کافر نہیں ہو سکتا؟ کیا مسلمان کے منہ سے کفر نہیں نکل جاتا؟ کیا وہ ایسے افعال نہیں کر جاتا جس سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے؟ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، کبھی بھی اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے۔ بس اب جو کرنا ہے کرو، یاد رکھیے اللہ ناراض ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا، مر جائیں گے۔ کہ جو کفر پر مرے گا اس کے لیے جنت نہیں ہے، وہ ہمیشہ 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 جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، اس پر عذاب قبر مسلط ہوگا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں ہے۔ کافر کے لیے جنت ہے ہی نہیں، جنت تو مسلمان کے لیے۔ تو ڈرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک شخص جہنم میں 1000 سال بعد نکالا جائے گا۔ پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہوتا۔ آپ نے یہ بات جہنم میں ہمیشہ رہنے اور برے خاتمے کے خوف سے فرمائی۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے۔ راوی کہتے ہیں میں جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہے جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب وہ گفتگو فرماتے تو انداز یہ ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اس قدر غمگین و خوف زدہ رہنے کے کا جب سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب کیا اور فرما دیا جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً خوف خدا رکھنے والوں کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس رات حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اس رات دیکھا گیا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ایک منادی اعلان کر رہا ہے سنو حسن بصری بارگاہ خداوندی میں اس حال میں حاضر ہوئے ہیں کہ وہ یعنی اللہ عز و جل ان سے راضی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو شیخ پورا میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں سن رہے ہو، جو اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرا عقیدہ بہت مضبوط ہے،
میں خواہ کفار اور بد مذہبوں سے دوستی رکھوں، چاہے بدعقیدہ لوگوں کا بیان سنوں، ان کی صحبت میں رہوں، میرا ایمان کہیں نہیں جاتا۔ خدا کی قسم ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔